بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفہ نہال۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے کیا نئی ڈیولپمنٹ ہیں، کیوں اتنے عرصے سے یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے اور اس میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم سب سے پہلے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے جسٹس فائز قاضی عیسیٰ کے حوالے سے، تو اس پہ تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بنیادی طور پہ بلوچستان کا ان کا ڈومیسائل ہے۔ بلوچستان میں انہوں نے سیکنڈری تک تعلیم حاصل کی، پھر وہ ان کا خاندان کراچی آ کے شفٹ ہو گئے، یہاں انہوں نے وکالت شروع کی اور پھر اس کے بعد ان کو جب موقع آیا تو کوئٹہ ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں جو ہے چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا۔ اس پہ بھی کچھ اعتراضات ہوئے، لیکن اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم اپنے کیس کی طرف۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ریفرنس بنا اور جو اس وقت سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، آج اس میں ان کی اہلیہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ ناظرین، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انہوں نے جب اپنا بیان ریکارڈ کرایا تو بڑی پر اعتماد تھی، ان کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی منی ٹریل جو ہے وہ پیش کی، بلکہ انہوں نے 2003 میں اور اس سے پہلے 1983 میں اپنے بننے والے شناختی کارڈ تھے جو وہ بھی وہاں پیش کیے، اور ان کو جج صاحبان کو یہ باور کروایا کہ جناب میں خود بھی اسپینش ہوں، میری والدہ بھی اسپینش تھی، اس لیے میرے پاس جو ہے پاسپورٹ ہے، اور میں جس وقت جو بھی یہ پیسے باہر بھجوائے گئے ہیں وہ اس طرح سے بھجوائے کہ ان کے مطابق جسٹس فائز قاضی عیسیٰ کی جو محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ، انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں کراچی میں جو اکاؤنٹ کھولا تھا، فارن کرنسی اکاؤنٹ، وہ انہوں نے اپنے وکیل ریحان نقوی کے کہنے پہ کھولا تھا، اور ریحان نقوی نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوائیں، اور پھر اس اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے جمع کروائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کراچی میں جو ہے اپنا وہاں سکول میں جاب بھی کرتی رہی ہیں، اور اس سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کیا مصروفیات رہی ہیں، اور پھر انہوں نے جج صاحبان کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ جس اکاؤنٹ سے یہ پیسہ باہر گیا یہ وہی اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوایا تھا، اور ان کے نام سے ہی، اس اکاؤنٹ سے ہی پیسہ سارا باہر گیا، اور رقم جو ہے 7 لاکھ پاؤنڈ کی رقم اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے بینک سے باہر ٹرانسفر کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام دستاویزات جو انہوں نے سپریم کورٹ کی جج صاحبان کے سامنے پیش کی ہیں یہ بالکل اصلی ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ انہیں اس کے لیے محدود ٹائم دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا لندن میں جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی صرف میرے نام پہ، یعنی انہی محترمہ کے نام پہ، اور کسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2003 اور 2003 سے لے کے 2013 تک جتنی بھی رقم گئی، انہوں نے کہا جی یہ میرے اکاؤنٹ سے گئی اور میرے نام پہ ہی باہر گئی، اور ایک پراپرٹی انہوں نے 2,36,000 پاؤنڈ میں خریدی تھی۔ سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 10 کے سامنے اس سے پہلے ایک روز پہلے جسٹس فائز قاضی صاحب جو ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے یہ ایک نئی مثال قائم کی۔ ناظرین، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کی طرف سے وہ آن ڈیوٹی ہو یا ریٹائرمنٹ پہ ہو، اس طرح سے عدالت کے سامنے پیش ہونے کی روایت نہیں ملتی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نئی مثال قائم کی، اور وہ نہ صرف یہ کہ بینچ نمبر 10 کے سامنے ان کے روبرو پیش ہوئے، بلکہ انہوں نے ان سے یہ بھی استدعا کی کہ ان کی بیوی جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا ریکارڈ جو ہے بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں۔ اس پہ جج صاحبان نے ان کو اجازت دی، جس کی بنا پہ آج ان کا یہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس میں اس بیان کے حوالے سے اگر ہم 2-3 چیزیں دیکھیں تو آج جو سب سے اہم باتیں ہوئیں ان میں اس بیان کے دوران نہ صرف احتساب کے حوالے سے بلکہ انجینئرنگ کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ کورٹس کے رویے کے حوالے سے، اور پھر احتساب عدالت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور جج ارشد ملک
کا نام بھی زیر گردش آیا۔ ناظرین، بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ جج صاحبان نے بھی اس حوالے سے اس موقع پہ کافی سخت ریمارکس دیے۔ جج صاحبان کی طرف سے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ اب صرف احتساب کی بات نہیں ہوگی بلکہ وہ اس مقدمے کا فیصلہ لکھتے وقت اس کیس کے علاوہ احتساب کے طریقہ کار پہ بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ان سے چیزیں ہیں اس حوالے سے جو لنک رکھتی ہیں ان پہ بھی بات کی جائے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی نے یہ کہا کہ گوشوارے جمع کرانے پر حکومت کی طرف سے انہیں ٹیکس سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے بعد ان کا ٹیکس ریکارڈ ہے جو وہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ اس منتقلی کے بعد ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے ٹیکس حکام سے اس بارے میں پوچھا، ایف بی آر سے یہ پوچھا کہ میرا ریکارڈ کیوں منتقل کیا گیا ہے، تو ایف بی آر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایف بی آر کے عملے نے ان کو کوئی ایسا جواب نہیں دیا جس پہ وہ مطمئن ہوتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی جو زرعی زمین تھی وہ ان کے والد محترم جو ہیں اس کی دیکھ بھال وہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیگم اپنا بیان ریکارڈ کرتے وقت کئی مرتبہ روئی بھی، کئی بار اشکبار ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے میں یہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی ہوں میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں سچ سامنے لاؤں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس وقت جب جج صاحبان نے، معزز جج صاحبان نے، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جب اپنے ریمارکس دیے تو اس کے بعد جو جسٹس فائز قاضی عیسیٰ کی اہلیہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہوں، اور میں یہ ریکارڈ جو ہے ایف بی آر کے اپنے ریکارڈ کے لیے میں نے ایف بی آر کو 2 مرتبہ خط بھی لکھے لیکن میری سنوائی نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمام چیزیں معزز جج صاحبان کے سامنے پیش کی جائیں۔ ناظرین، اگر ہم اس سارے بیان کو مد نظر رکھیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس معزز بینچ کے سامنے آج جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ماہرین کا کہنا یہ ہے، قانونی ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس فائز قاضی عیسیٰ کا مقدمہ اب آج اس بیان کے بعد جو ہے مزید جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپ ہو گیا اور اس کا مزید رخ اختیار کرے گا، کیونکہ معزز جج صاحبان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر دونوں فریق جو ہیں راضی ہوں تو ہم اس مقدمہ کو یا تو ایف بی آر کے پاس بھجوا دیتے ہیں اور یا پھر ہم اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بھجوا دیتے ہیں، تاکہ وہاں پر آپ یہ ایک ایسا فورم ہے، دوسرا فورم ہے جس پہ آپ اپنا موقف وہاں دے سکتی ہیں۔ اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس سوالات کے مضبوط جواب ہیں، آپ متعلقہ اتھارٹیز کو ان دستاویزات سے مطمئن کر سکتی ہیں۔ اور اس موقع پر معزز جج صاحبان نے ان کے حوصلے کی بھی تعریف کی اور ان سے کہا کہ آپ کے حوصلے کی داد دیتے ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم نے یہ کہا کہ مجھے میرے بیٹے کو نہ صرف یہ کہ لندن میں ہراساں کیا گیا بلکہ مجھے 13 ماہ تک میں نے اس کے لیے انتظار کیا، اور جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو میں نے اپنے طریقے سے تمام یہ باتیں کی کہ میرے سے بھی کچھ پوچھا جائے، لیکن مجھ سے یہ بات پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ ناظرین، یہ تو تھی آج کی کہانی کہ وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے کیا بیان دیا، لیکن اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو یہ جو کیس ہے یہ پاکستانی سیاست میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، اس کیس کے فیصلے سے پاکستان میں 2-3 چیزیں کلیئر ہوں گی۔ ایک تو جو بحث اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے یہاں اشرافیہ جو ہے وہ کسی بھی احتساب سے بالاتر ہے، کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ کیا جسٹس فائز عیسیٰ کو غلط طور پہ کسی انتقام کے لیے یا ان سے غلط طور پہ کسی مقدمہ میں تو نہیں پھنسایا جا رہا یا انوالو کیا جا رہا۔ ناظرین، معزز جج صاحبان کے فیصلے سے یہ دونوں چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ وہ واضح ہوں گی بلکہ قانون کے راستے بھی متعین کریں گی،
اور اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام قانون پسند شہری اور پاکستان کے جو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخلص لوگ اور محب وطن پاکستانی تمام یہ چاہتے ہیں کہ یہ بحث ختم ہو اور قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق تمام اس کیس میں تمام فیصلے ہوں اور حقدار جو ہے اس کو اس کا حق ملے اور قصوروار کو اس کی سزا ملے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔